الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف چیزوں کے اندر مختلف اثرات رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزوں کے اثرات انسان کے لیے اچھے ہیں، کچھ چیزوں کے اثرات انسان کے حق میں برے ہیں۔ روٹی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ پیاس وہ ہماری بھوک کو مٹاتی ہے، اور پانی کے اندر تاثیر ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ سورج کی شعاعوں کے اندر تاثیر ہے، وہ ہمیں روشنی اور ٹیمپریچر حرارت فراہم کرتا ہے۔ زہر کے اندر یہ تاثیر ہے، وہ ہمیں موت کی طرف دھکیلتی ہے۔ سانپ کے ڈسنے کے اندر یہ اثر ہے کہ وہ ہمارے جسم کو اندر سے تڑپا کے اور بے چین کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس طرح سے ان چیزوں کے اندر تاثیر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے اثرات رکھے ہوئے ہیں۔ نیکی کا ایک اپنا اثر ہے اور برائی کا ایک اپنا اثر ہے۔ انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے۔ دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان نیکی میں بڑھتا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر نور بھی بڑھتا جاتا ہے اور ایمان و یقین کی کیفیتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سیاہ داغ اور دھبے پڑتے جاتے ہیں۔ کفر اور منافقت کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہی پھر دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے تو دوسرا اثر نیکی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اور نیکیوں کی توفیق ملتی جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے درس قرآن سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ وہ درس قرآن سنتا ہے تو اس کو حدیث سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ وہ حدیث سنتا ہے تو اس کے اندر عمل کا شوق، نیک لوگوں کی رفاقت اور صحبت، یہ ساری چیزیں اس کو میسر آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، لیکن اس نیکی کا ماحول اتنا خوبصورت تھا کہ آپ نے اذان بھی سنی، آپ نے وضو بھی کیا، آپ مسجد کی طرف چل کے آئے، آپ نے سنتیں بھی پڑھی، آپ نے تلاوت بھی کی، اور آپ نے اس درس قرآن کو بھی سن لیا۔ اس کے برعکس جو برائی ہے اس کا بھی یہ اثر ہوتا ہے کہ برائی دوسری برائیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایک برائی سے دوسری برائی کی طرف، دوسری سے انسان تیسری کی طرف بد نگاہی کا مرتکب ہوا، اس کی نگاہیں آوارہ ہوئی تو پھر اس کے کان بھی برائی سننے لگ گئے، اس کے کان برائی سننے لگے تو اس کے قدم برائی کی طرف چلنے لگے، اس کے قدم برائی کی طرف چلنے لگے تو بے حیائی کے ماحول میں اور برے دوستوں کے اندر وہ پھنس کے رہ گیا۔ یہ لازماً برائی کے اندر بھی یہ اثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ نیکی کے ماحول کی وجہ سے انسان اتنا نیک اور صالح ہو جاتا ہے۔ جناب صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے سے ان کو آوازیں آ رہی، صدیق ادھر سے آ گیا۔ پوچھا جاتا ہے آج کس نے روزہ رکھا؟ میں نے رکھا۔ بیمار کو کس نے پوچھا؟ میں نے پوچھا۔ آج فلاں نیکی کا کام کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ اور اس کے برعکس برائی کا بھی اپنا ماحول ہوتا ہے۔ تیسرا اثر نیکی اور برائی کا ہماری اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ہماری نسلوں پر اور ہماری اولاد پر بھی اثر ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایک صالح انسان ہوتا تھا، اس نے اپنا خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ اللہ جناب موسیٰ کو بھیجتے ہیں، ساتھ جناب خضر کو بھیجتے ہیں، اس کی دیوار کی چنائی کر دیتے ہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا
رحمۃ من ربک، ان کا باپ بڑا نیک تھا تو اللہ نے اس پیغمبر کو اور وقت کے ایک عظیم انسان کو بھیجا ہے کہ جاؤ اس کے یتیم بچوں کے خزانوں کی حفاظت تم نے جا کے کرنی ہے۔ تو ہماری اولاد کے اوپر بھی ہمارے اعمال کا اثر ہوتا ہے، برائی کا اثر بھی اولاد کے اوپر بھی بعض دفعہ ان کے کردار پہ، ان کے رویے پہ، ان کی زندگی پہ، ان کے اخلاق پہ ہمارے نیکی اور برائی کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ چوتھا اثر نیکی اور برائی کا خود ہمارے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے انسان کے اندر نیکی کی اور طاقت پیدا ہوتی ہے، برائی کرنے سے انسان کے اندر اور زیادہ برائی کی طرف رجحان، برائی کا شوق، برائی کا ماحول، اس طرف اس کی کیفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رات کے 2 بجے ٹھٹھتی ہوئی سردیوں کے اندر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں اور سخت شبنم کے قطرے گر رہے ہوں اور بے شک کتنی بھی زیادہ سردی ہو اس کے اندر وہ کھڑے رہ لیتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو ان کے پاؤں سے پتھر بن جاتے ہیں اور ایسے جیسے کسی نے ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہو، مسجد کی طرف آنے کی ان کی ہمت تو ہوتی ہی نہیں۔ وجہ ان کی وہ برائیاں ہوتی۔ امام حسن رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی 2 رکعت پڑھ لیا کروں، لیکن مجھے توفیق ملتی ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا قیدت کا ذنوبک، جو دن کے تیرے گناہ ہوتے ہیں وہ رات کو تیرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں اور تجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ پانچواں اور آخری اثر آج کی اس گفتگو کے حوالے سے، نیکی اور برائی کے اندر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ کائنات کے پردوں میں، زمین کی تہوں میں، سمندر کے پانیوں میں، پھلوں کے ذائقے میں، آسمان کی بلندیوں میں، ہواؤں میں، ہر چیز کے اندر نیکی کا اثر پھیل جاتا ہے اور برائی کا بھی اثر پھیل جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ بر و بحر کے اندر فساد انسانوں کے اعمال کی وجہ سے رونما ہوتا ہے تاکہ ان کو ان کے اعمال جو کچھ ان کی سزا بنتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ قوم نوح کے اوپر اگر سیلاب آیا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، قوم لوط کو اگر زمین سے اٹھا کے اللہ نے آسمانوں تک لے جا کے اوپر پتھروں کی بارش کی ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، قوم عاد و سمود کے اوپر اگر زلزلے آئے ہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے، اس پوری کائنات کی تعبیر قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے انسانوں کا کوئی نہ کوئی عمل ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور اس کے علاوہ نیکی اور برائی کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے اس پہ انشاءاللہ کچھ گفتگو ہم کل کریں گے، اور اس پر بھی ہم سوچیں گے کہ جو گناہوں کے اثرات ہیں ان کو مٹانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کون سے اعمال رکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔